آج ہم نے بات کرنی ہے پیراگرافس کی فری فریزنگ یا پلیجرزم کو کسی بھی کانٹینٹ میں ریڈیوس یا ریموو کرنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کنٹینٹ رائٹنگ کا کام کرتے ہیں اور جنہیں امیجیٹلی کسی دوسرے کنٹینٹ کو اٹھا کے اگر وہ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں اور اس میں سے پلیجرزم کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں یا ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹس بھی جو رپورٹ رائٹنگ یا کوئی اسائنمنٹ وغیرہ لکھ رہے ہیں یا تھیسس پہ کام کر رہے ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک چیز کو نئے سرے سے دوبارہ سے لکھنے کو بالکل دل نہیں کرتا یا اس کو لکھنے میں پرابلم کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے ویسے تو بہت ساری ایسی یوٹیلیٹیز ہیں، سافٹ ویئرز ہیں، آن لائن کچھ ٹولز اویلیبل ہیں، لیکن ایک چیز جو میں خود یوز کرتا ہوں میں آج آپ کو اس سے انٹروڈیوس کرواؤں گا، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا. بہت سمپل ہے، آپ پیراگراف وائز کسی بھی کنٹینٹ کو اٹھا کے اس میں ٹریڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ آپ کے کنٹینٹ کو ریفریز کر دے گا اور اس کا پلیجرزم بالکل ریڈیوس کر دے گا. پلیجرزم کے حوالے سے آپ نے ایک چیز لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ پلیجرزم کیسے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے کاپی اسکیپ یا کوئی دوسرا جو پلیجرزم ڈیٹیکٹر ہوگا ٹرنٹن وغیرہ پہ، کہ وہ آپ کے جو پیراگرافس ہوتے ہیں ان کو انٹرنیٹ پہ موجود کنٹینٹ کے ساتھ یا کوئی جو اسپیسیفائڈ ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں ان میں جو کنٹینٹ اویلیبل ہوتا ہے، جو فائلز اویلیبل ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے ایک طرح سے. وہ الیکٹرانکلی ان سب چیزوں کو آپس میں کمپیئر کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ورڈ کو بھی وہ اٹھا سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ آپ کی فریزز کو بھی اٹھا سکتا ہے. یعنی کہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایز اٹ از ایک پیراگراف اٹھایا اور اس کو پیسٹ کیا اور اس کے بعد ہر دوسرا ورڈ چھوڑ کے سینونیمز کو ریپلیس کر دیا تو آپ کا پلیجرزم ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ پورے پیراگراف کی کانٹیکسچوئل جو سینس ہوتی ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کا ابیلٹی ہوتی ہے ان سافٹ ویئر میں. تو اس طرح سے آپ کا پلیجرزم ریڈیوس نہیں ہوتا اگر آپ صرف سینونیمز کی بیس پہ کھیل رہے ہوں. تو یہ جو ٹول میں آپ سے ڈسکس کرنے لگوں، آپ اس کی ورکنگ دیکھیے گا اور پھر اس کے بعد اس کے ریزلٹس کو دیکھیے گا. جی تو یہ اب ہم اس ٹول پہ موجود ہیں آن لائن جو کوئل بورڈ کا یہ ٹول ہے. یہاں آپ نے گوگل پہ سرچ بار میں quillboard.com ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس انوائرمنٹ پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو لاگ آؤٹ جیسے میں اسے کر دوں، میں نے اس پہ اکاؤنٹ اپنا بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے 1000 کریکٹرز تک جو ہے میں ڈیٹا اس کو ایک ہی بار میں ون گو میں اس کا پلیجرزم ریڈیوس کر سکتا ہوں، اسے پیرافریز کر سکتا ہوں. اگر آپ اکاؤنٹ نہیں کریٹ کریں گے تو آپ کو 500 ورڈز کی جو پیراگراف ہے وہ آپ کاپی پیسٹ کر سکیں گے. ادروائز جیسے میں نے چونکہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اس لیے میں یہ یہاں پہ آ رہا ہے 1000 کریکٹرز، سوری ورڈز نہیں کریکٹرز. تو اب میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں. مثال کے طور پہ ہم کوئی بھی چیز، کوئی بھی ٹرم لے لیتے ہیں، وٹ از اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ، اور یہاں سے ہم اسٹاک مارکیٹ کی ڈیفینیشن انویسٹوپیڈیا سے اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہمارا پیراگراف ہے، یہ 2 پیراگراف ہم نے لے لیے. اب دیکھتے ہیں ہم کہ یہ کتنا اس کا ورڈ کاؤنٹ ہے. یہ اس کے اندر پورا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، 1000 سے ایکسیڈ کر رہا ہے. تو میں اس کو یہاں تک، ادھر تک اس کو ختم کر دیتا ہوں. اگر آپ اس کے انوائرمنٹ کو ایک بار دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ کے پاس مختلف موڈز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو فری جو اس کا آپ کو آفر ہوتی ہے کوئل بورڈ کی طرف سے، اس پیکیج میں آپ سٹینڈرڈ، فلوئنسی یا کریٹو تک رہ سکتے ہیں. سٹینڈرڈ میں کیا ہوگا کہ ایک نارمل سٹینڈرڈائز آپ کا پیرافریز ہو جائے گا ٹیکسٹ آگے. فلوئنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک انگلش رائٹر ہیں، باقاعدہ کوئی اپنی اسائنمنٹ آپ سبمٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو اسپیچ فلوئنسی ہے، جو آپ کا چوائس آف ورڈ ہے، اس کے اندر اگر آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ فلوئنسی پہ یا کریٹو پہ کلک کر سکتے ہیں، ورنہ نارملی یہ اسٹینڈرڈ ہی آپ کا کام کر دیتا ہے. ورڈ فلپر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے ورڈز ایکچولی آپ چاہتے ہیں. اگر تو آپ اس کو مور ورڈز پہ کر دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ کے میکسیمم ورڈز جو ہیں وہ کنورٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، میں ابھی اس کو دوبارہ فیو ورڈز پہ کروں جس کی وجہ سے کچھ ورڈز ہی صرف کنورٹ ہوں گے، زیادہ ورڈز جو ہیں ان کے سینونیمز وغیرہ ریپلیس نہیں کیے جائیں گے. اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو آپ کے ٹیکسٹ کی ایکوریسی ہے وہ چینج نہیں ہوتی، اس کا میننگ چینج نہیں ہوتا. اگر جتنے زیادہ ورڈز آپ اس کو وہ کر دیں گے اتنا زیادہ پرابلم آ جائے گا. تو یہ میں نے چونکہ اس کو ورڈ فلپ کر دیا تو اس نے اسے آگے یہ آپ کے سامنے دکھا رہا ہے کہ ڈیٹا پیرافریز کرنے کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ اگر آپ اسے دوبارہ دیکھنا چاہیں تو میں اس کو یہاں سے ختم کر کے اسی طرح سے اسے ریفریز پہ کلک کروں تو یہ دوبارہ میرا ڈیٹا جو ہے یہ اسے پیرافریز کر رہا ہے. اور پیرافریز ہونے کے بعد آپ دیکھیے گا
کہ یہ ڈیٹا کی سینس دا اسٹاک مارکیٹ ریفرز ٹو دا سیٹ آف، یہ اس نے یہاں سے اس کو سیٹ کو ریپلیس کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ جو بلیو ٹیکسٹ ہے جتنا بھی، یہ بیسیکلی میرا اس نے پورے کا پورا اس کا تھیسورس چینج کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو گولڈن لائنز یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہاں پہ اس نے اس کا جو اسٹرکچر ہے سینٹینس کا اس کو چینج کر دیا، جبکہ یہ جو یہاں سے آپ بھی اسے چیک کر سکتے ہیں، یہ جو اورنج کلر میں جتنے بھی ورڈز آ رہے ہیں یہ سارے ورڈز اس نے یہاں سے چینج کر دیے ہیں. جیسے یہاں پہ دا اسٹاک مارکیٹ ریفرز ٹو دا کلیکشن آف مارکیٹس اینڈ ایکسچینجز، تو یہاں پہ اس نے کیا کر دیا، ریفرز ٹو دا سیٹ آف مارکیٹس اینڈ ایکسچینجز. اچھا، اس میں ابھی یہ آپ کو فی الحال آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اتنے ورڈز ریپلیس نہیں کیے، اور اس کی یہ جو ریپلیکیبلٹی ہے یا یہ جو ورڈز آپ جنہیں چینج کرنا چاہ رہے ہیں ان کو مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ اور ورڈز بھی مجھے ریپلیس کرنے ہوں گے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ ٹیکسٹ ایسا ہے جس پہ میں کلکیبل ٹیکسٹ مجھے شو ہو رہا ہے. ان ورڈز پہ بھی اگر میں کلک کروں تو مجھے ان کے سینونیمز مل جائیں گے. ٹھیک ہے. دا اسٹاک مارکیٹ کو میں فائنینشیل سیکٹر کہہ سکتا ہوں، موسٹ ریلیونٹ ورڈ ہے. اس کے علاوہ اگر میں یہاں پہ دیکھوں مارکیٹ اینڈ ایکسچینجز پہ، تو ایکسچینجز کے نیچے بھی مجھے یہ سارے کے سارے اس کے سینونیمز نظر آ رہے ہیں. مارکیٹس پہ مجھے یہ سارے سینونیمز نظر آ رہے ہیں، جسے میں چینج کرتا جاؤں گا. اب چونکہ یہ یہاں پہ ایز اٹ از یہ فریز مارکیٹس اینڈ ایکسچینجز یوز ہو رہی ہے، تو اس نے اسے ایکسچینجز اینڈ ایکسچینجز کر دیا، کیونکہ میں نے وہ سیم ورڈ سلیکٹ کر لیے. میں مارکیٹس کی جگہ ویسے ہی کوئی اور پلیٹ فارمز کروں تو یہ دیکھیں کہ یہ پلیٹ فارم کو اس نے اورنج کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح میں آگے چل کے اب تقریباً اس پیراگراف کی سینس جو ہے وہ اس نے چینج کر دیا اتنی کہ یہ ٹرنٹن یا کاپی اسکیپ سے آرام سے نکل سکتا ہے. اسی طرح نیچے والا اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے جو طویل پیراگرافس ہوں گے، اگر آپ ایک ایک پیراگراف کر کے کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھا اس کا ریزلٹ مل جائے گا. یہاں پہ ہم ان دا یو ایس دا نیو یارک اسٹاک ایکسچینج نیسڈیک اینڈ شکاگو بورڈ آپشنز، آپ یہ دیکھیں اس کی یہ انٹیلیجنس ہے کہ یہ ایز اٹ از جو فریزز ہیں جو فریزز چینجیبل نہیں ہیں ان کو بالکل بھی نہیں چھیڑتا. ٹھیک ہے. لیڈنگ اسٹاک، اگر میں لیڈنگ پہ کلک کروں تو مین، میجر، لارجسٹ، پری ڈومیننٹ. ٹھیک ہے. اور وہ ساتھ ہی اس نے اس کا بھی جو کلر ہے وہ اورنج کر دیا، جس کی وجہ سے مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ اب یہ اس طرح کے جو اسٹرکچرل تھیسورس اور سینونیم کے جو چینجز ہیں ورڈز کے اسپیسیفک، ان کی وجہ سے آپ کا پورا ڈیٹا ایک طرح سے یونیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو سافٹ ویئر جو ہے اس طرح سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا کہ اگر آپ اس پورے ٹیکسٹ کو جسے میں نے یہاں سے یہ کاپی پیسٹ کیا ہے، یہ اگر ٹرنٹن اس ٹیکسٹ کو انالائز کرے گا تو یہ سارے کا سارا ریڈ کر دے گا. وہ اس کے نزدیک 100% پلیجرزم ہے، لیکن جب وہ اسے انالائز کرے گا تو یہ 100% پلیجرزم بالکل بھی نہیں ہوگا. اور اس میں کچھ یہ فریزز جو ہیں آپ مینولی بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر شکاگو بورڈ آپشن یا ایکسچینج، یہ دوسری نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کا ذکر ہے، تو ان ٹرمز کو آپ اوپر نیچے کر کے بھی بڑے آرام سے اسے 100% اوریجنل کنٹینٹ بنا سکتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی. اگر اس حوالے سے کوئی آپ کے کوشچنز ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.